باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبى الدار والذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ به ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لهم اللعنۃ ولهم سوء الدار صدق اللہ العظیم. سلام علیکم بما صبرتم. پچھلی آیت میں یہ ذکر ہوا تھا کہ یدخلون علیہم من کل باب. دخل یدخلو کے ساتھ علا کا صلہ آ جائے تو ملاقات کا معنی ہوتا ہے. تو وہ ملیں گے آ کے فرشتے ان سے ملاقات کریں گے ہر ایک دروازے پر اور کہیں گے کیا؟ سلام علیکم. سلام کیا ہے جی؟ سلامتی ہو. تو سلام کا کیا سلامہ کا کیا مطلب ہوا؟ جو سلامت ہوا. نہیں، سلامہ کا مطلب کیا ہے؟ المسلم، مسلمان کون ہے؟ من سلم المسلمون، جس سے سلامت رہیں مسلمان. تو سلام ان کا مطلب ہے سلامتی. علیکم، سلام ان کا مطلب سلامتی ہو گیا. سلامتی ہو علیکم. اللہ کا مطلب کیا جی؟ اوپر، پر، اور کم تم. تو سب سے بہترین جو جنت والوں کا ایک دوسرے کو ملنے کا طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ سلام علیکم. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہم جو آپس میں ملتے ہیں تو یہ سلام کون سا ہے؟ جنت والوں. یعنی ہم جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو اس کا مطلب ہم کس سلام کو پروموٹ کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ افشوا السلام. سلام کو یہ ہیلو ہائے اور سنائیں یہ وہ، یہ نہیں. السلام علیکم. صباح الخیر بھی تو دوسری چیز ہو گئی نا. بنیادی چیز کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ اس لیے جب ملتے ہیں تو یہ یاد رہے کہ ہم نے یہ جب کہتے ہیں کہ السلام علیکم تو ہم جنت والوں کا یہ ہوتی کیا ہے؟ گریٹنگ. جیسے کسی کو ہم گریٹ کرتے ہیں تحیہ، عربی میں کیا کہتے ہیں؟ تحیہ. یعنی کہ آدمی ایک دوسرے کو جو دعا دیتا ہے تو دعا ملتے ہی کون سی دعا دیتا ہے؟ سلامتی کی. تم اللہ کی. یہ دیکھیں اس میں بہت سی چیزیں ہیں. مثلا ایک چیز کیا ہے؟ جب ہم کسی سے ملتے ہیں اور کہتے ہیں السلام علیکم تو ہم نے اس کو سلامتی دے دی. یعنی ہماری طرف سے اب وہ سلامتی میں ہے. اب ہم نے اس کے ساتھ کوئی نوسر بازی یا کوئی ظلم یا زیادتی نہیں کرنی. تو مسلمان کا پہلا اعلان ہو جاتا ہے. تو سلام علیکم، سلامتی ہو تم پر. بما، با کون سا ہے؟ سببیہ ہے. کس سبب سے تم پہ سلامتی ہو؟ ما موصولہ، جو کچھ. صبر تم، تو صبر یصبرو، صبر اس ایک نے صبر کیا، صبرا دو نے کیا، صبرو سب نے. تو صبرتا تو ایک نے کیا اور صبر تم سب نے. تو صبر تم نے صبر کیا. ما صبر تم، جو کچھ تم نے صبر کیا. اب اس آیت کا تعلق بھی اس پچھلی آیت سے ہے کہ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم. تو یہ صبر انہوں نے کس چکر میں کیا تھا جی؟ اللہ کی رضا کے لیے. ایسے نہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے رک گئے تھے، صبر کر لیا تھا. اپنی مرضی سے رک گئے تھے اور اللہ کی رضا کے لیے اپنی مرضی سے رک گئے تھے. تو یہ صبر جو انہوں نے کیا تھا اس بنیاد پر تمہیں اور تمہارے لیے تم پر سلامتی ہو. پس نعمہ کا مطلب کیا ہے جی؟ اچھا ہو، گڈ. تو فنعمہ تو پس اچھا ہے. عقبى الدار، آج زیادہ تفصیل میں نہیں جائیں گے، آج تھوڑی لمبی ہے. تو یہ پڑھ چکے ہیں عقبى الدار، ہم پڑھ چکے ہیں. عین، قاف اور بے مادہ ہے. عقبہ یعقب کیا مطلب ہوتا ہے؟ پیچھے ہونا، پچھلا حصہ، آخری ہونا. ٹھیک ہے جی.
اور عاقب کا مطلب کیا بتایا تھا؟ آخری. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صفاتی نام ہے عاقبن، سب سے آخر میں آنے والا. تو اس کی سپرلیٹو ڈگری کیا ہے؟ عقبو. اور اس کی مؤنث کیا ہے؟ عقبہ. عقبہ، سب سے آخری، الداری گھر. تو عقبہ آیا تو یہ بن گیا مضاف. تو اس کے بعد آ گیا الداری گھر، یعنی سب سے آخری گھر. تو فنعما تو بہت اچھا ہے، تمہارے وہ کہہ رہے ہیں فرشتے ان کو کہہ رہے ہیں کہ فنعما عقبی الدار، کہ یہ جو تمہارا آخری ٹھکانہ ہے نا یہ بہت اچھا ہے، یہاں تم آئے ہو تو تمہارے لیے یہاں پہ سلامتی ہو. اب اگلی آیت ہے اور الذین، وہ لوگ. اب الٹا آ گیا نا، پیچھے کیا آیا تھا کہ الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق. تو یہاں کیا آ گیا جی؟ دیکھیں کہ والذین اور الذین، اس میں موصول، وہ لوگ جو الذین ینقضون، نون قاف ضاد مادہ ہے، نقض ینقض، کیا مطلب ہے جی؟ توڑنا، توڑ دینا. نقض ینقض نقضاً، اس کا مطلب کیا ہے؟ توڑ دینا. تو ینقض وہ توڑتا ہے، اور ینقضانی دو تو، اور ینقضون سب واو نون جمع کی علامت ہے. اور وہ لوگ جو توڑتے ہیں، توڑ دیتے ہیں. ماشاءاللہ. کس چیز کو توڑتے ہیں؟ عہد اللہ. عہدن حالت نصب میں کیوں آ گیا؟ یہ مفعول ہے. یہ ینقضون کا مفعول ہے. ینقضون والذین، جو توڑ دیتے ہیں، عہد اللہ. عہدن نہیں آیا، العہد بھی نہیں آیا. جی جی. تو یہ کیا ہو گیا؟ مضاف. کس کا وعدہ؟ اللہ کا وعدہ. عہد اللہ. اللہ مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کے بن گیا مرکب اضافی بن گیا. اور اضافت کے ساتھ ترجمہ اس کا ایسے ہوگا اللہ کا وعدہ کے وعدے ہو. کو کہاں سے آیا؟ مفعول ہونے کی وجہ سے. تو والذین ینقضون عہد اللہ، اور بے شک وہ لوگ جو اللہ کے وعدے کو ینقضون توڑ دیتے ہیں. پیچھے آیت میں ایک اچھے لوگوں کا ذکر آیا جو یوفون بعہد اللہ، جو اللہ کے وعدے کو پورا کرتے ہیں. اور وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ، پچھلی آیت میں کیا آیا تھا کہ وہ اللہ کے ساتھ کیے گئے وعدے کو نہیں توڑتے. یہاں پہ کیا ہے؟ وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ، اللہ کے وعدے کو توڑتے ہیں. کب توڑتے ہیں جی؟ من سے حرف جر. اس نے بعد کو کیا کر دیا؟ مجرور. زید دے دی. من بعدی، تو بعدن نہیں آیا، البعد بھی نہیں آیا، اب الدم نہیں، لیکن بعدن. بعدن نہیں آیا تو مضاف بن گیا. تو سوال پیدا ہوا کس کے بعد؟ تو کس کے بعد جی؟ میثاقی. میثاقی تو میثاقن بھی نہیں آیا، یہ بھی مضاف. تو پختہ وعدے کے بعد. کس کے پختہ وعدے کے؟ میثاقی ہی، اس کے پختہ وعدے کے بعد. کس کے پختہ وعدے کے؟ ہے ہاں واپس پلٹے گی اللہ کی جانب، یعنی اللہ کے ساتھ جو انہوں نے پختہ وعدہ کیا ہے اس کو پختہ کرنے کے بعد اس کو توڑتے نہیں ہیں پہلے. اور یہ کیا کرتے ہیں؟ توڑ دیتے ہیں. اور یہاں پہ آگے یقطعون. پچھلی آیت میں کیا آیا تھا؟ والذین یصلون ما امر اللہ. وصل یصل کا معنی کیا تھا؟ ملنا، جوڑنا. ہاں جی. تو یقطعون، قاف توئے عین مادہ ہے، قطع
यक़तअ, क़त्अन का मतलब क्या है? काटना। काटना। और ये किस चीज का उल्ट है? वस्ल का। ठीक है जी, वहां पे जोड़ना था और यहाँ पे काटना है। वह यक़तऊना, यक़तअ उसने काटा, यक़तऊ वो काटता है, और वाव नून जमा की अलामत है वो। और यहाँ पे ये वाव किस चीज पे अतफ है? अल्लज़ीना पर। और वो लोग जो काट देते हैं। वह यक़तऊना जो काट देते हैं। अब यहां तक ये पूरी की पूरी आयत वहां पे थी, पीछे पूरा हिस्सा यही था। मा अमर अल्लाहु बिही अन यूसल वल्लज़ीना यसिलूना मा अमर अल्लाहु बिही अन यूसल। मा अमर अल्लाहु बिही कट चुके हैं। मा मौसूला जो कुछ, अमरा उसने, हमजा मीम रे मादा, अमरा यअमुरु हुक्म देना। तो अमरा फेल माजी, अमरा उसने हुक्म दिया, यअमुरु अमरन हुक्म देना। तो अमरा उस एक ने हुक्म दिया, यअमुरु वो हुक्म देता है। मा जो कुछ, अमरा उसने हुक्म दिया। फाइल देख लेते हैं। अल्लाहु जो कुछ अल्लाह ने हुक्म दिया है। अब ये अमारा का मफऊल है, अन युसल। अल्लाह ने हुक्म दिया है अन के कौन सा हो गया जी? मस्तरिया हो गया। एक तो तर्जुमा मस्तर में होगा, और क्या होगा जी? और उसने नस्ब भी दिया, फेल मुसारे को नस्ब दे देगा। वसला यसिलु मिलना। ठीक है जी। और यसिलु से यसिला, युफ़अलु, ये एक ही वजन है किसका? मजहूल का, पैसिव वॉइस का एक ही वजन है। तो वसला यूसिलु को जब इसमें डाला तो ये यफ़अलु को, तो ये बन गया यूसलु। तो यूसलु बना तो पीछे आ गया अन आया, तो यूसलु का हो गया यूसला। और मस्दरिया मानी होगा यूसला का मतलब वैसे करे तो बनता है कि वो जोड़ा जाएगा या जोड़ा जाता है। तो मस्दरी मानी आ गया तो बन गया के यूसलु वो जोड़ा जाए। तो माँ अमारा बी जिसके बारे में हुक्म दिया जा रहा है, ही की जो जमीर है ये माँ की तरफ पलट रही है। तो मा अमर अल्लाहु बिही जिसके बारे में अल्लाह ने हुक्म दिया है, ऐ यूसल के उसे कि वो जोड़ा जाए, यक़तऊना उसको वो लोग काट देते। यानी जिन रिश्तों को अल्लाह ने जोड़ देने का हुक्म दिया है उन रिश्तों को वो काट देते। दूसरी कौम आ गई ना। काट देने से मुराद क्या है? पिछली दफा मैंने क्या बताया था, एक हुकूक होते हैं जो रिश्तेदारों के हुकूक, जिनको सिला रहमी कहते हैं। जब उन हुकूक को आप अदा, यानी आपके तो फराइज हो गए ना, किसी का हक हो गया, तो आप जब अपना फर्ज अदा नहीं करते उनके हुकूक अदा नहीं करते, उल्टा आप उनके हुकूक मारना शुरू हो जाते हैं, तो ये क्या है? सिला रहमी के बदले में कता रहमी है। और कता रहमी क्या है? बहुत बड़ा गुनाह है। ठीक है जी। तो यक़तऊना मा अमर अल्लाहु बिही जो कुछ हुक्म दिया है अल्लाह ने जिस बारे में, ऐ यूसल के उसे जोड़ा जाए, यक़तऊना वो उसको काट देते। अच्छा, अब उसका नतीजा क्या निकलता है जी? जब एक दूसरे के हुकूक खाना शुरू हो जाए तो क्या होगा फिर? व युफ़सिदूना वा, और ये भी अल्लज़ीना वो लोग जो, फे सीन दाल मादा है, बाबे इफ़आल से अफसदा युफ़सिदु इफ़सादन का मतलब क्या होता है? फसाद करना, फसाद फैलाना। फसाद किस चीज को कहते हैं? फसाद का मानी क्या है जी? रुक जाना, शारे खून को रोक देना, गड़बड़ कर देना। जो भी कोई रनिंग सिस्टम है उसको ब्लॉक कर देना या उसको खराब कर देना।
یا روک دینا یا اس میں خرابی پیدا کر دینا، یہ فساد ہے۔ تو اب یہ جو رننگ سسٹم ہے، یعنی ہر آدمی اپنے اپنے حق کے ساتھ اپنا اپنا فرض ادا کر رہا ہے۔ ہر آدمی مثلاً کسی آدمی کی کوئی چیز ہے اور وہی اس کو استعمال کر رہا ہے، تو اب زندگی نارمل چل رہی ہے۔ اب اگر حق آپ کا ہے اور اس کے اندر میں داخل ہوا، میں نے آپ کا حق مار کے خود کھا لیا، تو اب کیا ہو گیا؟ خرابی شروع ہو گئی۔ تو یہاں سے فساد کا آغاز۔ تو یہ فساد شروع کس نے کیا ہے؟ میں نے، جس آدمی نے دوسرے کا حق کھایا ہے۔ تو وہ یفسدون، افسد یفسد، یفسد وہ فساد کرتا ہے، اور واو نون جمع، اور الذین وہ لوگ جو یفسدون فساد پھیلاتے ہیں، کہاں پہ؟ فی میں، حرف جر ہے، اس نے ارض کو کیا کر دیا؟ زیر دے دی۔ فی الارض، زمین پر، زمین میں جو لوگ فساد پھیلاتے ہیں۔ اچھا، کچھ لوگوں کا وتیرہ ہوتا جی یہی، کچھ لوگ آپ کو بہت سے ملیں گے، زیادہ لوگ آپ کو ایسے ملیں گے بھائی جنہوں نے اپنے کام کے ساتھ، جو صبح جاتے ہیں، جاب پہ جاتے ہیں، کاروبار پہ جاتے ہیں، یا کسی طرف بھی جاتے ہیں، بس اپنا کام کرتے ہیں، اپنی روزی کماتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں۔ اور کچھ سارا دن لگے اسی بات پہ رہتے ہیں کہ فلاں کو ایسے کر دیں، اس کو ادھر کر دیں، جدھر بیٹھتے ہیں لڑائی جھگڑے کی باتیں، تو وہ کیا ہیں؟ فسادی ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اب یہاں سے والذین سے لے کر یفسدون فی الارض، یہ سارا کیا ہے؟ یہ مبتدا ہے۔ یہاں سے اس کی اب خبر شروع ہو رہی ہے۔ مبتدا کیا ہے؟ والذین ینقضون عہد اللہ، وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو توڑتے ہیں، من بعد میثاقہ، اس کو پختہ کرنے کے بعد، ویقطعون، اور وہ لوگ جو کاٹ دیتے ہیں، ما امر اللہ بہ ان یوصل، جس کے بارے میں اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، اور وہ لوگ جو یفسدون فی الارض، زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، تو کیا ہے؟ اولئک، اس میں اشارہ، اس میں اشارہ بعید ہے اور جمع ہے، مذکر مؤنث دونوں کے لیے آ جائے گا۔ یہی لوگ ہیں، یہی ہیں، لہم، لام جر کے لیے، اور ہم ان سب کے لیے، ان کے لیے ہی کیوں لے کے آیا میں جی؟ یہ مقدم ہو گیا، اولئک کے بعد لعنت تھا، تو یہ آگے لہم مقدم ہو کے آ گیا، تو ان کے لیے ہی ہے اللعنت، لام این نون مادہ ہے، لعن یلعن، کیا مطلب ہوتا ہے لعنت کا؟ اللہ کی رحمت سے دوری۔ تو اللہ کی رحمت سے دوری کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی ناراضگی، اللہ کی پھٹکار، سارے معنی لے لیں اس کے اندر۔ تو ہم اردو میں بھی کیونکہ استعمال کرتے ہیں تو لعنت ہی استعمال کر لیں۔ ان کے لیے ہی ہے لعنت، تو لعنتن ہے، یہ لعنتن تھا، تو الف لام کا اضافہ ہو گیا خاص لعنت۔ اب یہ خاص لعنت کون سی ہے؟ ہاں جی، خاص کون سی لعنت ہے؟ کون سی اللہ کی رحمت سے دوری ہے؟ دنیا میں آپ کو ایسے لوگ کوئی برے یا بھوکے مرتے ہوئے یا بیماریوں میں نظر آئیں گے؟ دنیا میں نہیں آتے۔ دنیا میں ہو سکتا ہے کاروبار ان کا دن بدن ترقی کر رہا ہو، تو اصل اللہ کی رحمت سے دوری کہاں پہ ہے؟ مرنے کے بعد، پھر اللہ کی رحمت ان کے نزدیک نہیں آئے گی، لعنت ان پہ پڑ جائے گی۔ دوسری صورت اس میں لعنت کی کیا ہے کہ ایک آدمی جو دنیاوی آسائشوں میں ڈوبا ہوا ہے، اور اللہ کے نزدیک نہیں آ رہا، حلال اور حرام مکس کیا ہوا ہے، تو اس کی زندگی عام بندے کو تو نظر آتی ہے بڑی اچھی گزر رہی ہے، لیکن کوئی اللہ کی نزدیکی ہے نہیں، تو در حقیقت یہ جو اللہ کے نزدیک نہیں آ رہا، یہ اس پہ کیا ہے؟ لعنت ہی پڑی ہوئی ہے۔ تو یہ لعنت پڑنے کی وجہ کیا ہے؟ کہ اللہ سے وعدہ کیا ہوا توڑتے ہیں اور لوگوں کے حقوق خراب کرتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، تو اولئک لہم اللعنہ، تو ان لوگوں کے لیے لعنت ہے، اور لہم
پھر وہی آ گیا ان کے لیے ہی ہے کیا ہے جی سو ان کا مطلب کیا بتایا تھا برائی برا ہونا کس چیز کا الدار ان کے لیے برا گھر ہے ٹھیک ہے یعنی ان کے جو آخری ٹھکانہ ہے وہ کیسا ہے برا ہے ان کے لیے کیا تھا نعم عقبی الدار ان کے لیے اچھا تھا ان کے لیے کیا ہے جی سوء الدار ان کے لیے جو آخری ٹھکانہ ہے برا ہے ان کے لیے آخری ٹھکانہ بہت اچھا ہے نعمت ہے جس میں اللہ کی نعمتیں اور جس میں اللہ تعالیٰ کی برکتیں رحمتیں ہوں گی وہ تو ان لوگوں کے لیے ہے اچھا اب یہاں پہ ایک چیز میں غور کیجئے جی کہ یہ پچھلی دفعہ بھی ہم نے اس چیز پہ غور کیا تھا اب پھر کر لیتے ہیں بھائی اللہ کے ساتھ جو وعدہ ہم کرتے ہیں وہ ہم پورا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے خاص طور پہ میثاق یعنی جو ہوش و حواس میں ہم بات کرتے ہیں وہ ہماری پوری ہے یا ہم توڑ رہے ہیں اس کو ہوش و حواس میں بھی تو ایک بات کرتے ہیں نا ایک تو ویسے ہی چل رہے ہیں نا اچھا ہمارا کسی کے حقوق تو ہم نہیں توڑ رہے ایک چیز کسی کی حقوق کی خلاف ورزی تو نہیں کر رہے اگر ہم انسانوں میں خاص طور پہ جو ہمارے قریبی ہیں ہمسائے ہیں رشتہ دار ہیں گاؤں کے ہیں قبیلے کے ہیں اگر ہم ان کا حقوق توڑ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم پھر یہاں پہ آ جائیں گے زمین میں فساد یعنی ہماری حرکت سے کہیں پہ کوئی اردو میں کہیں گڑبڑ تو نہیں ہو رہی تعلقات میں رشتوں میں لوگوں کے تعلقات میں کچھ گڑبڑ لوگوں کی زندگی میں کوئی گڑبڑ ہماری وجہ سے تو نہیں ہو رہی اگر ہو رہی ہے بھائی تو ہمیں مزہ تو آ رہا ہے یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا جس کو ہم پٹواری میں کہتے ہیں لائی لوائی والے ادھر سے اٹھائی ادھر سے اٹھائی اس کے پاس اس کے ساتھ جھگڑا اس کی بات ادھر پہنچائی ادھر سے ادھر پہنچائی تو مزہ بڑا آتا ہے آپ پلاننگ کر کے دو بندوں کو آپس میں لڑا دیں وہ لڑ بھی پڑے تو کتنا مزہ آئے گا آپ کو آپ کہا جی ماشاء اللہ جی اتنی پلاننگ کی ہے میں نے لیکن اس کے نتیجے میں ہمیں کیا ملنے والا ہے لعنت ملنے والی یہ کام کر کے لعنتی ہونے سے بندہ اگر لعنتی ہو جائے تو یہ کام چھوڑ دینے چاہیے ہمیں اپنا کردار دوبارہ دیکھنا چاہیے ایک دفعہ پھر اور نتیجہ کیا نکلے گا جو آخر گھر ملے گا یعنی سب سے پہلے قبر برزخ اور اس کے بعد پھر آخرت اس دونوں جگہ پہ اللہ کی رحمت ہمارے لیے نہیں ہوگی اچھا سر ایک عہد ہم توڑتے ہیں یا کا نام لوگ کہتے ہیں یا کا نستعین کہتے ہیں اس کو ہم توڑ دیتے ہیں تو یہ بعد میثاق ہی یہ جو پکا پختہ وعدہ آپ نے کیا وہ کون سا ہے دو طریقے ہیں اس کے دو طریقے ہیں اس کے کتنے طریقے ہیں جی دو طریقے طریقہ نمبر ایک جو اللہ کے ساتھ ہم نے وعدہ کیا ہم یہ کریں گے کوئی ایک کام کریں گے مثلا سچ بولیں گے یہ اللہ کے ساتھ وعدہ ہے کہ نہیں ہے جی کہ سچ بولیں گے کسی کام میں ہم پڑے اور وہاں پہ لوگ انوالو ہو گئے اور لوگ سچ تو بولنا اللہ کے ساتھ عہد ہے ہمارا وعدہ امانت میں خیانت نہ کرنا اللہ کے ساتھ ہمارا عہد ہے اب لوگ شامل ہو گئے اس کے اندر کوئی ایک جگہ آ گئی جہاں پہ 6-7 آدمی ہیں بیٹھ کے انہوں نے کہا جی کہ اب آفتاب صاحب آپ نے بات کرنی ہے سچ بولنا اب وہ جو اللہ کے ساتھ عہد تھا وہ لوگوں کی وجہ سے مزید پختہ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا جی اس کی ایک حرمت قائم ہوگی اب آپ جھوٹ بولیں گے تو اللہ کے ساتھ وعدہ بھی ٹوٹ جائے گا اور وہ جو پختگی آئی ہے لوگوں کے ساتھ آنے کی وجہ سے اس کی وجہ سے پختگی بھی گئی
حرمت پامال ہو جائے گی. جی یعنی ایک گناہ آپ اکیلے کر رہے تھے تو اللہ کے ساتھ ہو رہا، اللہ کا اور آپ کا معاملہ تھا، ٹھیک ہے. ایک دم اس میں لوگ ایڈ ہو گئے. لوگ ایڈ ہونے کے بعد اب اس میں ایک حرمت آ گئی، تقدس آ گیا، پختگی آ گئی. اب اگر آپ توڑیں گے تو یہ آپ سمجھیں گے اللہ کا عہد آپ نے توڑا ہے، اس کو پختہ کرنے کے بس کیونکہ لوگ آ گئے نا. اب آپ نے بڑی زبان دے کے بات کی ہے جی ایسے ہی ہوگا انشاءاللہ. اچھا دوسری اس کی صورت کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں جی کہ آج کے بعد میں یہ کام کروں گا. اس کے ساتھ وعدہ کر لیا اللہ کے ساتھ. اللہ کے ساتھ آج کے بعد میں یہ کام کروں گا. آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اس بات پہ حلف لیتے ہیں، قسم اٹھاتے ہیں. مثلا آج کا طریقہ اختیار کیا جائے، حالانکہ اللہ کے علاوہ کسی کی قسم قائم نہیں ہوتی، لیکن مثال دے دیتے ہیں. قرآن کا حلف لے لیتے ہیں، آپ قرآن اٹھا کے سر پہ رکھ لیتے ہیں جی کہ آج کے بعد میں نے یہ کام کرنا ہی کرنا. تو اب یہ وعدہ تو وعدہ ہی تھا، لیکن یہ جو آپ نے حلف لیا ہے تو اس سے کیا ہو گیا؟ پختہ ہو گیا. پختہ ہو گیا. جہاں پہ بھی آپ جو نارمل بات تھی اس کو آپ نے ایکسیپشنل کر دیا ہے تو اب یہ کیا ہو گیا؟ وعدہ پختہ ہو گیا. پختہ ہو گیا. ٹھیک ہے جی. چلیں آپ پڑھ لیتے ہیں. جی جی بالکل وہ وعدہ کیا ہوا ہے نا، تو وہ تو اللہ کے رسول، پہلے تو ہمیں نہیں پتا تھا لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے تو اب اس کو فالو کرنا ہماری. رب کسے ماننا ہے؟ اللہ کو ہی ماننا. سلام علیکم، سلامتی ہو تم سب جنت والوں پہ، بما بسبب اس کے جو صبر تم نے صبر کیا، فنعما تو بہت اچھا ہے، عقبت دار آخری گھر. والذین اور وہ لوگ جو ینقضون توڑ دیتے ہیں عہد اللہ اللہ کے وعدے کو، من بعد میثاقہ اس کو پختہ کر دینے کے بعد، ویقطعون اور کاٹ دیتے ہیں ما امر اللہ جو اللہ نے حکم دیا ہے بھی اس بارے میں، ان یوصل کے اس کو جوڑا جائے اس کو کاٹ دیتے ہیں، ویفسدون اور فساد پھیلاتے ہیں فی الارض زمین کے اندر. اولئک یہی لوگ ہیں، لہم اللعنت جن کے لیے ہی لعنت ہے، ولہم اور ان کے لیے ہی ہے سوء الدار گھر کا برا ہونا، یعنی برا گھر جو ہے آخری برا گھر وہ ان کے لیے. تو سلام علیکم یہ من میں تنوین کا نون تھا، اس کے بعد عین آ گیا. عین کیا ہے؟ ہلکی ہے. تو یہ سلام نہیں ہوگا بلکہ سلام علیکم بما ما دور کرتے ہیں صبرتم فنعم. عقبت دار میں کیا ہے؟ کاف کا قلقلہ ہے عقبت دار. تو یہاں پہ رے آخری ساکن ہو جائے گی عارضی طور پہ، تو یہ 4 حرکتیں کھینچیں گے عقبت دار. تو والذین ینقضون نون کہاں سے نکالنا ہے؟ ناک سے، اور زبان تالو کے ساتھ نہ لگے. وَيَنْقُضُونَ قُضُو 2 حرکتیں ہیں نا عہد اللہ کا لام موٹا، من بعد تو یہ نون کے بعد با آ گیا ہے تو نون پڑھا جائے گا؟ نہیں پڑھا جائے گا. کیا پڑھا جائے گا؟ میم پڑھا جائے گا. نون ساکن کے بعد بے آ جائے تو اس نون کو کیا پڑھنا ہے؟ میم پڑھنا ہے. من بعد میثاقہ قہ 2 حرکتیں کھینچیں گے، کھڑی زیر ہے وا، اور یقطعون میں قاف کا قلقلہ ہے یقطعون ما دیکھیں ما الف زبر ما مد اصلی ہو گیا، اور اس کے آگے کیا آ گیا؟ حمزہ. 4 حرکتیں کھینچیں گے. ما امر اللہ کا لام موٹا پیچھے زبر ہے. ما امر اللہ بھی ہی، یہاں پہ غور کیجئے یہ کھڑی زیر ہے، 2 حرکتیں ہیں، آگے کیا آ گیا؟ حمزہ آ گیا. تو اس کو بھی آپ ما امر اللہ بھی ان آئے گا، نون کے بعد یہ ہے تو یرملون کے ادغام کا قاعدہ ہے، تو اس نون کو یہ بنا دیں گے این. ٹھیک ہے جی. این یوصل ویفسدون فی الارض اولئک. لا دیکھیں آپ یہاں پہ کھڑی زبر ہے، 2 حرکتیں تھیں، آگے کیا آ گیا؟ حمزہ. تو اس کو بھی 5 حرکتیں 4 کھینچیں گے. اولئک
لہم اللعنت، میم سیدھا لام میں چلا جائے گا، لہم اللعنت ولہم سو، یہ دیکھیں سین واو پہ سو مد اصلی ہو گیا، آگے کیا آ گیا حمزہ، تو اس وجہ سے اس کو بھی کھینچیں گے تو سوء الداری، تو یہ رے آخر میں رک جائے گا عارضی طور پہ آیت ختم ہونے کی وجہ سے، تو یہ بھی 4 حرکتیں ہیں۔ چلے پڑھ لیتے ہیں اس کو۔ سلام علیکم، سلام علیکم بما بما صبرتم صبرتم فنعم، فنعم، ہا نہیں نکالنی، عین نکالنی ہے حلق کے اوپر سے، فنعم فنعم عقبى الدار عقبى الدار والذین، والذین، لام کو موٹا نہیں پڑھنا جی، اپنے پاس سے چیزوں کو موٹا نہ کریں۔ عقبى الدار میں دال کو پتلا پڑھنا ہے، دال کو موٹا پڑھیں گے تو دعات بن جائے گا، عقبى الدار عقبى الدار والذین والذین ينقضون ينقضون عہد اللہ عهد الله من بعد من بعد میثاقہ ميثاقه ویقطعون، ويقطعون تا موٹا ہے تو ہے، ویقطعون ويقطعون ما امر اللہ ما امر الله به به ان یوصل ان يوصل ویفسدون ويفسدون فی الارض في الارض اولئک اولئك لهم اللعنۃ لهم اللعنة ولهم ولهم سوء الدار۔ سوء الدار۔ صدق اللہ العظیم۔ اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا يسيرا وادخلهم الجنة واعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان۔ اللهم اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك